محبت ایسی بھی ستمگر ہوتی ہے۔ F9 پارک میں چلتا ہوا نوجوان اپنے کتوں کی ٹولی کے ساتھ بڑی شان سے انٹری مارتا ہے۔ ہر بندہ اس کی طرف بڑی حیرانی اور عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، جبکہ وہ کتوں کے ساتھ بڑی شان اور سٹائل سے آتا ہوا ہیرو کی طرح ان کے سامنے سے گزرتا ہوا جاتا ہے۔ یہ ہیرو ملک اوان صاحب ہیں، جن کو رنگ برنگ نئی قیمتی نسل کے کتوں کا شوق ہے۔ ایک تو خوبصورت نوجوان، پھر 7 قیمتی کتے اور 7 نوکر بھاگتے ہوئے، اور ان کی شان کو دیکھ کر لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ ملک اوان صاحب کو لوگ کتوں والے ملک صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عجیب سی شہرت ہے، لیکن امیروں کی یہ شہرت بھی سٹائل ہے۔ ملک اوان F10 کے پارک سے گزرتے ہیں تو ہر بندہ یا بندی ان کو دیکھتے اپنے اپنے الفاظ میں تعریف کرتے ہیں۔ دوسری جانب یشما اکثر اس پارک میں شام کو اپنی فیملی کے کسی ممبر یا کزنوں کے ساتھ واک کرنے آتی ہیں۔ یہ رومانیہ سے چھٹی گزارنے اکثر پاکستان آتی ہیں اور اردو کلچر، رسم و رواج سیکھتی بھی ہیں تاکہ ان کو پاکستان کا پتہ چلے۔ ایک شام واک کرتے کرتے یشما علی نے کہا کہ میرا موڈ آئس کریم کھانے کو ہے، اور کون کھائے گا؟ کسی کا بھی موڈ نہیں تھا، مگر یشما نے کون آئس کریم لی اور ہاتھ میں پکڑے واک کرتے مدھم سی چل رہی ہوتی ہے۔ سامنے اچانک ایک کتا آ کر بھونکتا ہے۔ وہ ڈر کے مارے بینچ پر چڑھ جاتی ہے۔ کتا اس کے پیچھے مسلسل بھونکتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم گر جاتی ہے اور کتا کھانے لگ جاتا ہے۔ وہ حیران سی بینچ سے دیکھ رہی ہے۔ اسے یکدم غصہ آ جاتا ہے اور کتے سے کہنا شروع کرتی ہے کہ تمہیں تمہارے مالک نے یہ سکھایا ہے کہ کیسے لوگوں کے پیچھے بھونک کر ان کے کھانے کی چیزیں اور خاص کر آئس کریم حاصل کرو۔ ہجوم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اتنے میں ملک صاحب آ جاتے ہیں۔ وہ بھیڑ سے ہوتا ہوا قریب آ جاتا ہے تو کتے کو آئس کریم کھاتے ہوئے اور یشما کو بینچ پر کتے کو جھاڑ پلاتے دیکھ کر حالات سے باخبر ہو جاتا ہے اور خود کو کمپوز کر لیتا ہے۔ یشما غصے میں کہتی ہے کدھر ہے اس کتے کا مالک جس نے کتے کو تہذیب نہیں سکھائی؟ ملک اوان جو کہ اونچا سننے کا عادی نہیں، لیکن یشما علی کو مدھم آواز میں کہتا ہے مالک حاضر ہے محترمہ، مجھے افسوس ہے کہ میرے کتے نے ایسا کیا، کبھی زندگی میں ایسا ہوا نہیں، مجھے افسوس ہے۔ یشما علی بینچ پہ کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے او تو آپ ہیں، کیا مطلب ہے میں نے اس کو اپنے پیچھے لگایا؟ ملک صاحب کہتے ہیں نہیں میں خود حیران ہوں۔ یشما علی کہتی ہے بیچارے کو کبھی آئس کریم نہیں کھلائی ہوگی نا آپ نے، روز ایک جیسا کھانا کھا کر تنگ آ گیا ہوگا۔ ویسے بھی بہت سے بابا اپنے بچوں کو پارک لاتے ہیں مگر بچوں کو آئس کریم نہیں کھلاتے، کنجوس ہوتے ہیں نا، اور بیچارے بچے رو کر یا ڈر کر چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کو کبھی کچھ کھلایا نہیں ہوگا۔ ملک اوان صاحب کے چہرے میں ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ محترمہ ان کے کھانے الگ ہوتے ہیں۔ اوہو بس کر دیں، میں اپنے ٹومی کو اور مانو کو سب کچھ کھلاتی ہوں، اور بینچ سے اتر کر عجیب انداز سے کنجوس کہہ کر چل دیتی ہے۔ ملک اوان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہنسی سے اسے دور تک دیکھتا رہتا ہے۔ ملازم ملک صاحب کہتے ہیں او سن اللہ دیتا او کڑی دا پیچھا کر کیڑی کار ہے جدی مینو ساری رپورٹ چاہیے۔ ملازم تسی فکر نہ کرو سائیں۔ ملک صاحب کہتے ہیں او بات سن خاموشی راز سے۔ ملازم ہاں سائیں ہاں، اللہ دیتا بھاگتے ہوئے۔ ملک صاحب رات میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے، سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے۔ ملازم اللہ دیتا سائیں کام ہو گیا، وہ لڑکی باہر ملک سے آئی ہے، یہ ایڈریس ہے جہاں رکی ہے، آپ کا حکم چاہیے۔ ملک صاحب اسے غصے سے دیکھتے ہیں اور پرچی لے کر کہتے ہیں چلے جاؤ۔ پھر ایڈریس پر نظر ڈالتے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ تو آپ ہیں باہر کی بلبل۔ ملک اوان صاحب موبائل پر کچھ آرڈر دیتے ہیں۔ یہاں یشما علی کے انکل ملازمہ کو کہتے ہیں بی بی کو میرے پاس فوراً بھیجیے۔ ملازمہ فوراً جاتی ہے، ان کے کمرے میں دستک دیتی ہے۔ یشما کہتی ہے آ جاؤ۔ ملازمہ بی بی صاحب بلا رہے ہیں۔ یشما حیرانی سے دیکھتے ہوئے اس وقت؟ یشما علی اٹھتی ہے اور چل دیتی ہے۔ السلام علیکم انکل۔ انکل اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے وعلیکم السلام، یہ ملک اوان صاحب کون ہیں؟ یشما علی حیرت سے دیکھتی ہے کون ملک اوان؟ انکل کہتے ہیں یہ دیکھ رہی ہو میز پر کیا ہے؟ اور یہ کارڈ تمہارے نام کا ہے، انہوں نے آئس کریم کارڈ بھجوائے ہیں اور تمہارا نام لکھا ہے۔ یشما علی دیکھتی ہے انکل میں نہیں جانتی یہ کون ہے، اور وہ پھر پارک کا قصہ بتاتی ہے۔ انکل کہتا ہے میرا خیال ہے تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، جو شخص ایڈریس ڈھونڈ لے اور چیزیں بھیجے۔ بیٹا میں پریشان ہوں، آپ کے بابا کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کے پیپر ختم ہو گئے، آپ پیکنگ کریں، 7 بجے کی فلائٹ ہے۔
میں نے آپ کے بابا کو کال کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے پہلی فلائٹ سے اسے بٹھا کر بھیج دو۔ یشما کہتی ہے انکل کیا ہو گیا؟ 1 ویک رہتا ہے میرا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حیرت سے دیکھتی ہے۔ تم پیکنگ کرو بیٹا، جاؤ وقت بہت کم ہے۔ یشما علی چپ کر کے سنتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ کوستی ہے ملک صاحب کو۔ یشما علی کی فلائٹ رات کو ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے۔ ملک صاحب انتظار کرتے ہیں پارک میں، وہاں کوئی نہیں آتا۔ گھر جا کر ملازم کہتا ہے صاحب چیزیں واپس آ گئی ہیں اور ساتھ یہ پیغام آیا ہے کہ اس نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ ملک صاحب کو غصہ آتا ہے، ملازم کو بلاتا ہے اور ڈانٹتا ہے۔ وہ کہتا ہے سائیں میں نے خود اس کو اس کے گھر دیکھا ہے، غلط بول رہے ہیں۔ دوسرے دن ملک صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے۔ ملک صاحب پوچھتے ہیں کہ کس کنٹری کی تھی، کہاں سے آئی تھی، مجھے معلومات دیں۔ ملازم ہاں سائیں۔ یشما علی کے انکل پہلے سے ان کے گھر والوں کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ بچی کے پیپر ختم ہو گئے تھے، یہ قصہ ہو گیا، میں نے آج کی فلائٹ پر بٹھا دیا ہے۔ وہاں سے فون آتا ہے آپ ملازموں کو بتا دیں کہ اور کنٹری کا نام۔ یشما علی کے انکل ان کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آتے ہیں اور ملازموں کے سامنے کہتے ہیں شکر ہے فلپائن کی فلائٹ مس نہیں ہوئی، مل گئی۔ دوسری طرف ملک صاحب کے ملازم معلومات کر کے بتا دیتے ہیں لڑکی فلپائن میں ہے۔ ملک صاحب تیاری کرتے ہیں، فلپائن چلے جاتے ہیں اور وہاں بہت معلومات کر کے ناامید ہو جاتے ہیں۔ ان کو بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آخر ان کو وہاں کی کنٹری کی لڑکی سے شادی کرنی پڑتی ہے اور وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ وہی بزنس، وہی شادی اور ان کے ہاں ایک بیٹا ہو جاتا ہے، وہ وہیں کے ہو گئے۔ کئی سال ہو گئے مگر آج بھی جب وہ کبھی کبھی کسی پارک میں کبھی کسی کتے کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو وہی منظر یاد آتا ہے۔ شاید ان کا آمنا سامنا ایک بار ہو جائے۔ وہ زندگی سے کمپرومائز کر کے لائف تو گزار رہے ہیں مگر ہر عورت میں اس کی جھلک نظر آتی ہے تو اپنا وہ قصہ یاد آتا ہے اور انسان کی محبت کے لیے ایک جھلک کافی ہوتی ہے۔ آج بھی وہ کتے کے ساتھ پارک میں وہ لمحہ یاد کرتے ہیں۔ اس عمر میں بھی آس ہے شاید وہ نظر آ جائے ایک بار ہی صحیح، کسی بھی عمر میں محبت ایسی بھی ستمگر ہے۔